الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب اہل عقیدت بافرد محبت بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت لو بہار جنت کنز نعمت ختم دور رسالت انیس الغربیین مراد المشتاقین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلا آلہ بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے رتبہ اولیاء میں سب سے اعلیٰ غوث اعظم، ہے رتبہ اولیاء میں سب سے اعلیٰ غوث اعظم کا، علم داروں میں پرچم سب سے بالا غوث اعظم کا، علم داروں میں پرچم سب سے بالا غوث اعظم کا، عرب پر عجم پر بحر و بر پر خشک اور تر پر، عرب پر عجم پر بحر و بر پر خشک اور تر پر ہوا سیلاب جس پر ابر برسا غوث اعظم کا، ہوا سیلاب جس پر ابر برسا غوث اعظم کا، اور رسول اللہ کے وہ رسول اللہ ان کے ہیں، رسول اللہ کے وہ رسول اللہ ان کے ہیں، رسول اللہ کا رشتہ ہے رشتہ غوث اعظم کا، رسول اللہ کے وہ رسول اللہ ان کے ہیں، رسول اللہ کا رشتہ ہے رشتہ غوث اعظم کا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ جو پالے قادری نسبت نصیبہ اس کا اونچا ہے، جو پالے قادری نسبت نصیبہ اس کا اونچا ہے، مقدر والوں کو ملتا ہے پیالہ غوث اعظم کا، مقدر والوں کو ملتا ہے پیالہ غوث اعظم کا۔ چلو بغداد اطہر صبغت اللہ چاہنے والوں، چلو بغداد اطہر صبغت اللہ چاہنے والوں، کہ ہے سبھی رنگوں میں رنگ پختہ غوث اعظم کا، کہ ہے سبھی رنگوں میں رنگ پختہ غوث اعظم کا، رسول اللہ کے وہ رسول اللہ ان کے ہیں، رسول اللہ کا رشتہ ہے رشتہ غوث اعظم کا۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہومی ترجمہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تبارک و تعالی نے میدان محشر کا نقشے کا ایک حصے کا بیان فرمایا کہ میدان محشر میں حال کیا ہوگا۔ یومئذ اس دن بعضهم لبعض عدو، ہر ایک شخص دوسرے شخص کا دشمن ہوگا، بعضهم لبعض عدو، ہر ایک شخص دوسرے کا دشمن ہوگا، کوئی بھلائی نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی آپ سے انسیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سب کا حال یہ ہوگا الا المتقین، مگر جو پرہیزگار بندے ہیں، جو متقین ہیں، جو اولیاء ہیں، جو میرے محبوب بندے ہیں، ان کا یہ حال نہیں ہے۔
مطلب کیا ہوا کہ اس دن آپ کی دنیاوی دوستی کام نہیں آئے گی، رشتہ داری کام نہیں آئے گی الا المتقین، لیکن اگر آپ نے ولیوں سے محبت کر رکھا ہے، ان سے عقیدت بنا رکھی ہے، ان سے قربت بنا رکھی ہے، تو اللہ فرماتا ہے جس دن سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، یہ میرے محبوب بندے، یہ متقین کی جماعت اس دن تمہاری دشمن نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری دوستی وہ نبھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ الا المتقین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اس قرآنی آیات بینات سے کچھ فیض حاصل کرتے ہوئے ہم نے متقین کی جماعت کو اپنے ہاتھوں میں، ان کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ تھام رکھا ہے۔ وجہ اس لیے کہ جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، یہ متقین کی جماعت کام آئے گا۔ تھوڑا ایکو کم کریں، ہلو، یہ متقین کی جماعت کام آئے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ جسے تم دوست سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ دوست ہے، بلکہ تمہارا دوست تو اصل وہ ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو میری خشیت رکھتا ہے۔ ان اولیاء کرام میں جو اونچا مقام اللہ رب العزت نے جو بلندی عطا فرمائی، وہ ذات سیدی سرکار سیدنا غوث العظم پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں سیدی سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر روشن ضمیر کی ہے۔ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے احوال کو ہم عمومی اعتبار سے 3 قسموں میں تک بانٹ سکتے ہیں۔ اول یہ کہ آپ کا بچپنا، دوسرے آپ کی کرامت، اور تیسرے آپ کے اخلاق حسنہ۔ ایسے غوث العظم کے زندگی کے بہت سارے پہلو پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج میں پورے مہینے غوث العظم کی کرامات، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب پر میں نے گفتگو کی ہے۔ آج میں آپ کی بارگاہ میں مختصر سے وقت میں غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو استغنا کی دولت تھی، جو توکل کی دولت تھی، جو صبر کی دولت تھی، جو یقین کی دولت تھی، اور جو شکر کی دولت تھی، جو ان صفات نے غوث العظم کو اس مقام مرتبہ اور مقام علیہ تک پہنچایا، وہ یہ چند چیزیں ہیں جس پر ہم عوام و خاص زیادہ توجہ نہیں دیتے، جبکہ انسان کے لیے اصل ہے اس کے اندر استغنا ہو۔ کوئی بہت بڑا عابد ہو، اب استغنا نہیں ہے، کوئی بہت بڑا نمازی ہو، توکل نہیں ہے، کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہے لیکن شکر نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کئی حج اور عمرے کرنے والا ہے لیکن صبر نہیں ہے، تو جانتے ہیں یہ عبادت کا ثواب ملے گا، مقام نہیں ملے گا۔ مقام استغنا سے ملتے ہیں، مقام کا حاصل ہونا، دولت جو حاصل ہوتی ہے وہ صبر سے، توکل سے، یقین سے ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ استغنا کیا ہے۔ استغنا کا لغوی معنی یوں رکھیں کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جانا، صرف اللہ رب العزت کا محتاج ہونا، غیر سے بے نیاز ہو جانا۔ کوئی حاجت ہے تو صرف رب سے ہے، اس کے علاوہ کسی سے حاجت نہیں ہے۔ یہ استغنا کی دولت ہے۔ الفاظ بہت چھوٹے ہیں لیکن کام بہت مشکل ہے۔ اس میں
اچھے اچھے فعل ہیں. ذرا سی پریشانی آ جائے استغنا کی دولت سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. آپ کے اوپر کوئی سیاسی معاملہ آ جائے استغنا ختم ہو جاتا ہے. کوئی عہدے دار آ جائے استغنا ختم ہو جاتا ہے. استغنا کہتے ہیں کہ جس میں کسی چھوٹے بڑے امیر غریب شہرت یافتہ کسی کا لحاظ نہ کیا جائے. اس اعتبار سے اگر غوث الاعظم کے مقام مرتبہ کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ استغنا کے بہت اونچے مقام پر تھے. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کا استغنا میں یہ حال تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی امیر یعنی عمرہ کی جو جماعت ہوتی ہے اور اس وقت کے عہدے داران جو ہوتے ہیں ان کے دروازے پہ کبھی نہیں گیا, ان کے عطیات کبھی قبول نہیں کیے. جب بھی وہ خانقاہ غوثیہ میں آتے غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ جان بوجھ کر اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے جاتے. جب وہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے تو پھر آپ آتے. جب آتے اس کے بعد کچھ باتیں ہوتی تو بڑی سخت اور تند الفاظ میں ہوتے. جانے کے بعد آپ سے آپ کے مریدوں نے پوچھا حضور آپ از خود اٹھ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے مجھے تعظیماً کھڑا ہونا پڑے. تعظیماً کہ وہ جو خلیفہ ہیں, جو عمرہ ہیں, جو عہدیداران ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے ان کی کوئی حاجت ہے. اور جب ان میں کوئی عطیہ عطا کرتا تو آپ اگر سونے کی تھیلی کوئی عطا کرتا تو آپ ہاتھ نہ لگاتے. فرماتے میرے تکیے کے نیچے رکھ دو. پھر آپ کے پاس ابو العباس جو رکابدار تھے وہ آتے اور ان سے کہتے کہ یہ اٹھا کر مطبخ میں پہنچا دو. مطبخ والا آتا کہتے کہ اسے سبزی والے کو دے دو, اب وہ اس سے کھانا بنائے اور اس کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دے. خلیفہ منجمد یہ اس دور کا خلیفہ تھا. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور ایک تھیلی لے کر بارگاہ غوث میں حاضر ہوا, کہا کہ حضور اسے قبول فرما لیں. آپ نے انکار کیا کہ اسے تم لے جاؤ اور کسی اور کو دے دو جسے اس کی حاجت ہے. دوسری بار تیسری بار جب بار بار اصرار کرنے لگا تو غوث الاعظم کے چہرے پہ جلال کے اثرات نمایاں ہوئے. آپ نے اس تھیلی کو لیا اور دونوں ہاتھوں سے دبایا. جب دبایا تو اس تھیلی سے خون بہہ کر نکل کر بہنے لگا. خون نکل کر بہنے لگا. ارشاد فرمایا یہ غریبوں کا حق مار کر ان کا خون مار کر میری بارگاہ میں لاتے ہو, جس کا حق ہے اسے کیوں نہیں تم دیتے. یہ استغنا کا حال تھا. آپ نے ایسے احوال میں بھی زندگی گزارا ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے کو دیکھتے کہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ کے خود بخود آپ کے منہ کھلتے, بھوک کے اس انتہا تک پہنچے. لیکن غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھوک کی تعریف اور سلف صالحین نے کی, وہ یہ کی کہ آج ہم اور آپ جو ہر کوئی کہتا ہے وہ بڑا بھوکا ہے, غریب ہے, مفلس ہے, یتیم ہے, یہ کیا ہے؟ اس کو دیکھیے تصوف کے میدان میں بھوک کی تعریف کیا ہے. بھوک کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس روٹی رکھ دی جائے تو سبزی کا انتظار نہ کرے تو سمجھ جائیے وہ بھوکا ہے. آج ہمارے پاس اگر ایک سبزی رکھی بھی ہو بھی تو دوسرے سبزی کا انتظار ہے. یہ بھوک نہیں ہے. بھوک کہتے ہیں کہ ایک سبزی مل جائے بلکہ روٹی آ جائے تو سبزی کا انتظار نہ کریں, اسے بھوک کہتے ہیں. توکل کا ہونا جو آپ کے مقام کو بلند کرتا ہے. یہ نماز, یہ روزے, یہ حج, یہ زکوٰۃ, جو عبادت جو ہمیں نظر آتے ہیں, یہ عبادت وہ عبادت ہیں جو آپ کے ثواب کا باعث بنے گا, اللہ راضی بھی ہو جائے گا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ راضی ہونے کے بعد آپ کو مقام و مرتبہ ملے. مقام و مرتبہ ان حالات ملتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں. ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے, دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے قیام, رکوع, سجود کو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے.
لیکن ایک شخص 3 دن کا بھوکا آپ کے ٹھیک بازو میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اس کی خبر نہیں ہے کہ یہ صابر ہے، یہ صبر کیے ہوئے 3 دن سے بھوکا ہے، صبر کیے ہوئے ہے، تو صبر کا پتہ نہیں چلا، نماز کا پتہ چل گیا، روزہ کا پتہ آپ کے سحری سے افطار سے چل جاتا ہے، حج طواف سے پتہ چل جاتا ہے، عمرہ سعی اور طواف سے پتہ چل جاتا ہے، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں لوگوں سے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن یہ صبر جو آپ اپنے گھر میں کئی دن سے بھوکے بیٹھے ہیں، یہ صبر کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اللہ مقام ان حالات میں دیتا ہے کہ جب آپ صبر کر جاتے ہیں۔ توکل، یہ توکل کیا ہے؟ مکمل اللہ پہ بھروسہ کرنا، اسی پر نظر رکھنا ہے۔ سیدنا شفیق بلخی سے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ نے شفیق بلخی حضرت ابراہیم ادہم سے کہا کہ حضور توکل کیا ہے؟ توکل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو مل جائے تو اگر کوئی مل جائے تو اس پر شکر ادا کر لو اور اسے کھا لو۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ یہ کام تو ہمارے ہاں کتے بھی کرتے ہیں، یہ کام ہمارے ہاں کتے بھی کرتے ہیں کہ انہیں جو مل جاتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں اور اسی پر صبر کر لیتے ہیں۔ تو شفیق بلخی نے کہا کہ پھر ابراہیم بن ادہم آپ بتائیے آپ کے ہاں توکل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم ادہم فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں توکل یہ ہے کہ نہ ملے تو صبر کرے، نہ ملے تو صبر کرے، اور مل جائے تو دوسروں کو بانٹ کر شکر ادا کرے۔ ہمارے ہاں توکل یہ ہے۔ اگر یہ کہ جو مل گیا اس پر خاموش ہو جائے، یہ تو ہمارے ہاں کتے کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ توکل ایک الگ چیز ہے۔ ہمیں یہ چاہیے اپنی زندگی میں کہ جو خاص چیزیں ہیں، صبر، توکل، شکر، یقین، ان چیزوں پر ہم غور کریں۔ آپ کی زندگی میں جب تک یہ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، آپ نے شکر ادا نہیں کیا، آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، تو پھر یہ جان لیں کہ آپ کی عبادت کا ثواب تو مل سکتا ہے، مقام نہیں مل سکتا ہے۔ ثواب مل سکتا ہے مگر مقام نہیں مل سکتا ہے۔ یہ اللہ والے یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان کی اصل روح کو جانتے تھے، ایمان کے اصل روح کو جانتے تھے۔ اب ایمان کا اصل روح کیا ہے؟ ایمان کا اصل روح کیا ہے؟ ایمان ہم اور آپ، یعنی ایمان رکھنے والے ہزار نہیں کروڑوں کی تعداد میں آج دنیا میں موجود ہے، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ رزق دیتا ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے۔ ابھی بتائیے کہ اگر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے تو پھر مسلمان چوری کیوں کرتا ہے؟ مسلمان ناپ تول میں کمی کیوں کرتا ہے؟ ایمان ہے نا ہمارا، ہر مسلمان ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو جب یہ ایمان ہے تو پھر مسلمان چوری کیوں کرتا ہے، ڈکیتی کیوں کرتا ہے، مال غصب کیوں کرتا ہے، اونچا نیچا کیوں کرتا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کیوں کرتا ہے؟ بتائیے مسلمان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور دوسری طرف کیا کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے۔ آخر یہ ایمان رکھنے کے بعد مسلمانوں میں یہ کمی آتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے صرف لفظ ایمان کو جانا۔ ایمان کے اوپر بھی ایک شے ہے، ایمان کے اوپر بھی ایک شے ہے جسے کہتے ہیں ایقان، جسے کہتے ہیں ایقان، کہ جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر میرا یقین ہے کہ مل کے رہے گا۔ تو جب ایقان ہوگا تو چوری نہیں کرے گا۔ ایمان ہے تو ایمان رکھنے والا چور ہو سکتا ہے، ایمان رکھنے والا ڈکیت ہو سکتا ہے، لیکن جو ایقان کے منزل پر آیا وہ چوری نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، تو دے کر رہے گا، مل کر رہے گا، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا ہے، جتنا ہے اتنا آ کر رہے گا، نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ جب وہ ایقان کے منزل پر آئے گا تو وہ ایمان اس کا کام کرے گا، اگر صرف ایمان پر ہے تو وہ ایمان والا کہیں نہ کہیں آپ ڈگمگا سکتے ہیں، جیسا کہ ہزارہا مثال ہمارے ہاں ہر گھر میں مثال ہے
چھوٹی چھوٹی زمین کی غصب ہوتی ہے، کاروبار میں آگے پیچھے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کر تجارت کیا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ ایمان ہے کہ اللہ رزق دے گا، لیکن پھر بھی یہ جھوٹے باتیں کیوں، بڑھانا کیوں، ملاوٹ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تو ہے لیکن ایقان نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں، میرا ایمان ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اور ہم کیا کیا کر جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا بھوت پریت کا مسئلہ آ گیا تو آپ جو ہے پنڈتوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، آپ سفلی والوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن ایمان کو جو تحفظ بخشنے والی چیز ہے، ایمان کو جو کنٹرول میں رکھنے والی چیز ہے، ایمان کو جو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنے والی چیز ہے، وہ ایقان ہے. اور وہ ایقان آپ کے پاس ابھی موجود نہیں ہے. وہ ایقان نہ ہونے کی وجہ سے آپ ایمان رکھ کے بھی برائی کر رہے ہیں، آپ ایمان رکھ کے بھی آپ چوری کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایمان لا چکے ہیں اور ایقان نہیں ہے، یعنی یقین نہیں ہے اللہ پہ. اب آپ ایمان والے تو کروڑوں ہیں، ایقان والے کم ہیں، جو کمی نہیں کرتے ہیں. ایقان والے چوری نہیں کریں گے. بہت سارے مسلمان الحمدللہ آج بھی جو کاروبار بڑے ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، چوری نہیں کرتے ہیں، مال غصب نہیں کرتے، ان کا ایقان ہے. تو جو ایقان والے چوری نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اب ایمان والے کو ہٹا دیجئے، اب ایقان والے کو دیکھیے. یہ میں بحث اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ ہم ولی کو جانیں کہ ولی کی شان اتنی اونچی کیسے ہوتی ہے، وہ کس مقام والے ہیں. تو ہم کون والے ہیں؟ بس ایمان لے آیا. وہ ایمان لانے میں بھی ہم کتنے لوگ ایسے ہیں ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ ہم کس کس بات پر ایمان لایا ہے. اس کی خبر ہمیں نہیں ہے ہم کس کس بات پر ایمان لایا ہے. بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہے، اور اس کے بعد گوشت کھانا ہے اور نام میرا مسلمان کا ہے. پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد ایقان والے کم ہیں جو چوری نہیں کرتے. لیکن اب ایقان والے کو لے لے. اب ایقان والے میں کیا ہوتا ہے کہ بالکل دو دکان سامنے ہے، اور یہ ایقان والے ہیں. چوری سے تجارت نہیں کرتے ہیں، مال غصب نہیں کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ ان کا 10,000 کا ہوا، سیلنگ ان کا 10,000 کا ہوا، اب آگے والے کا جو ہے 20,000 ہو گیا. تو اب یہ اس چکر میں ہے کہ آخر اس کا اتنا زیادہ کیسے ہوا. چوری یہ بھی نہیں کیا، چوری یہ بھی نہیں کیا، بالکل ایمانداری کے ساتھ تجارت کیا ہے. لیکن اب اس کے دل میں رات بھر فسفسا پڑا ہوا ہے کہ میرا 10,000 کا ہوا، اس کا 20,000 کا کیسے ہوا. جانتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایقان تو ہے اس کا، لیکن ایقان کے اوپر بھی ایک شے ہے جسے کہتے ہیں اطمینان. ایقان کے اوپر ایک شے ہے جس کا نام ہے اطمینان. ایمان یہ ہے کہ اللہ رزق دے گا، ایقان یہ ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور اطمینان یہ ہے کہ جتنا لکھا ہے اتنا ہی دے گا، جتنا لکھا اتنا ہی دے گا. آج اس کی قسمت میں 20 ہے، اس لیے 20 ملا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 10 دیا ہے. ممکن ہے کل ہمارے پاس 20 آ جائے، اس کے پاس 10 آ جائے. تو آج جو دنیا میں خلفشار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان پر ہیں، آگے ابھی بڑھے نہیں ہیں، ایقان کے منزل پر نہیں پہنچے ہیں، اور ایقان والے ابھی اطمینان پر نہیں پہنچے ہیں. اور جو اطمینان پر پہنچ جاتا ہے پھر اس کے اوپر ایک چیز ہے عرفان. اس کے اوپر کیا ہے؟ عرفان. جو اطمینان کی منزل پہنچ جاتا ہے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ اولیاء کرام یوں ہی اس بلندی تک نہیں پہنچے ہیں. ان کا ایمان ہے اللہ رزق دیتا ہے. اب اس کے بعد اطمینان کتنا ہے، یقین کتنا ہے کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن آپ کو کھانا میسر نہیں ہوا. آپ جنگل کے پتے کھا کر رہے، جنگل کے پتے کھا کر رہے، لیکن ایقان ہے، ایقان ہے. اور ایقان کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں حال کیا ہے اللہ رب العزت کے کلام کا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. غوث الاعظم کا اس پر بھی ایمان ہے اور اس پر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں 40 دن بھوکا رکھ رہا ہے تو گویا کہ اللہ نے پہلے مجھے طاقت دے دیا ہے، ورنہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. تو اتنی طاقت ہے تبھی تو بوجھ ڈالا ہے، تبھی تو بوجھ ڈالا ہے. تو اب یقین ہے اللہ ضرور دے گا، اللہ ضرور دے گا، یقین ہے. آپ ایک مسجد میں چلے گئے، دیکھا کہ ایک اجمی نوجوان ہے پراٹھا اور کباب کھا رہا ہے. آپ ایک گوشے میں بیٹھے،
آپ ایک گوشے میں بیٹھے، بھوک کی یہ حالت ہے کہ وہ کھا رہا ہے، منہ غوث الاعظم کا کھل رہا ہے، بھوک کی یہ حالت ہے، لیکن کیا مجال کہ آپ اس سے کوئی فریاد کو تو دور کی بات ہے، ایک نگاہ دیکھا، دوسری نگاہ بھی نہیں دیکھا، اور کہا اے نفس تو اتنا ناکارہ ہو گیا ہے کہ دوسرے کے کھانے کی طرف تکتا ہے، اپنے نفس کو ملامت کیا، کسی کے طرف توجہ نہیں کیا، اس لیے کہ کون تھے؟ ایمان والے، یقین والے، اطمینان والے تھے، اطمینان ہے اللہ ضرور دے گا۔ اس عجمی نے جب دیکھا تو کہا حضور آپ آ جائیں، بلایا، اصرار کیا تو آپ گئے اور کہا کہ حضور آپ اس میں سے کچھ کھا لیں۔ اس سے پہلے گفتگو شروع ہوئی تو کہا کہ میں عجمی ہوں، یہاں بغداد میں آیا ہوں، عبد القادر کو تلاش کر رہا ہوں، عبد القادر کو تلاش کر رہا ہوں۔ وسلم فرماتے ہیں اسے کیوں تلاش کر رہے؟ اس کی ماں نے اتنے درہم دیے ہیں، کچھ درہم دیے ہیں کہ عبد القادر کو دے دینا، 1 مہینہ سے میں تلاش کر رہا ہوں، سب میں نے خرچ کر دیا ہے، زیادہ راہ ختم ہو گئے، تلاش میں ختم ہو گیا، آج اس پیسے سے کچھ پیسے بچے ہیں جو لے کر میں یہ آیا ہوں، آپ اسے کھا لیں۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ جس عبد القادر کو تم تلاش کر رہے ہو، عبد القادر میں، وہ عبد القادر میں ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، کہا حضور آپ مہمان نہیں ہیں، مہمان اب میں ہوں، میزبان آپ ہیں، مہمان میں نہیں، آپ نہیں ہیں، بلکہ میں مہمان اب ہو گیا، میزبان آپ ہیں، اس لیے کہ اب آپ کا کھانا ہے، اب آپ اجازت دیں تو میں اس میں سے کچھ کھا لوں۔ تو یہ اطمینان، یہ یقین، یہ ایمان جب ہمارے پاس آئے گا تب ہمیں مقام و مرتبہ ملے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم روزہ بھی رکھتے ہیں۔ بھائی یہ دیکھو کہ آپ کے اس ایمان پہ یقین و اطمینان ہے یا نہیں ہے، آپ کے نماز میں، آپ کے روزے میں، آپ کے حج و زکوٰۃ میں، آپ کے رزق میں آپ کو توکل، صبر، شکر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد عرفان کی دولت ملتی ہے، اور یہ عرفان کی جب دولت ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سر سے لے کر پیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے عطا فرما دیتا ہے۔ قدرت کے نظارے، وہ انگلی اٹھے تو ولی کی انگلی اٹھتی ہے اور قدرت اللہ کی نظر آتی ہے، وہ آنکھ سے دیکھتے ہیں اور حال کیا ہوتا ہے کہ دیکھنا خدا کا ہو جاتا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ہو جاتا ہے، اتنے مراحل سے گزرتے ہیں تب جا کر یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدنا شاور محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر سے آئے، اور آنے کے بعد 12 سال آپ کے پاس قیام کیا اور فیض حاصل کیا۔ آپ نے روحانی سارے علوم سے آپ کو سرفراز غوث الاعظم نے کر دیا۔ 12 سال گزر گیا تو غوث الاعظم کی بارگاہ میں آپ جب 12 سال ہو گئے تو دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے وطن مصر جانا چاہیے، لیکن ہم حالت قدم تجرید پر جائیں گے۔ قدم تجرید کسے کہتے ہیں؟ تجرید کہتے ہیں کہ مخلوق سے کوئی شے سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جبکہ یہ حلال ہے، فائدہ اٹھانا یہ حلال ہے۔ انبیاء کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، گھوڑے پر سواری کرتے تھے، حلال ہے، لیکن ان کا ایک ذوق تھا کہ ہم جب آئے ہیں اور 12 سال شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں رہے ہیں تو اب جائیں گے تو ہم ایسے نہیں جائیں گے جیسے ہم آئے تھے، ہم سوار ہو کر آئے تھے تو اب پیدل جائیں گے، کھانا کھاتے پیتے آئے تھے تو بغیر کھائے پیے جائیں گے۔ یہ دل میں خیال لیا۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو غوث الاعظم نے بلایا اور کہا شاور محلی کیا بات ہے؟ کہا حضور مصر جانا چاہتا ہوں۔ کہا کس حالت میں جانا چاہتے ہو؟ کہا قدم تجرید پہ جانا چاہتا ہوں۔ غوث الاعظم نے قریب بلایا اور اپنی 2 انگلی غوث الاعظم نے حضرت شاور محلی کے منہ میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اسے اچھی طریقے سے چوس لو۔ آپ نے ڈالا، شاور محلی نے اسے چوس لیا، پھر ارشاد فرمایا جاؤ ہدایت یافتہ، صحت یافتہ، ہدایت یافتہ، صحت یافتہ، صحت کی بھی دعا عطا فرمائی اور ہدایت کی دعا فرمائی۔ اب شاور محلی جو ہے صبح کو سامان لے کر چلے، جو ادھر سے آئے تھے چونکہ گھوڑے پر سوار یا اونٹ پر جو بھی سواری پر آئے تھے تو بہت سارا سامان، جو آپ کے بستر، اوڑھنے، بچھونے، کپڑے، کمبل، جو بھی رہا ہو، اب سب کو اپنے کندھے پر ڈالا، اور کھانے کے لیے ایک روٹی نہیں اور پانی کے لیے کوئی مشکیزہ نہیں،
آگے بڑھے. جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ جب سفر شروع ہوا تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دن گزر گئے لیکن نہ بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے اور نہ بدن میں تھکان ہے. 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، لیکن نہ تھکان ہے، نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے. فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، میری صحت بنتی جا رہی تھی. میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، بدن میں قوت آتی جا رہی تھی، طاقت آتی جا رہی تھی. دل میں جب خیال آیا، جب مصر کے قریب آیا کہ نہ جانے لوگ بھول چکے ہوں گے، 12 سال کا عرصہ گزرا، لیکن جب مصر کے دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ مصر کے بڑے بڑے فقہا ان کے استقبال کے لیے مصر کے دروازے پہ کھڑے اور مرحبا اہلاً و سہلاً کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. یہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دعا کا اثر ہے کہ ہدایت یافتہ، ایسی ہدایت کی دعا کی کہ اہل مصر آپ کے استقبال کے لیے آ گئے اور انگلی دے کر یہ کہہ دیا کہ صحت یافتہ جاؤ. تب صحت کا حال یہ ہے کہ سفر کر رہے ہیں، تھکان بھی نہیں ہے، بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے. یہ غوث الاعظم کی کرامت ہے، انگلی کی کرامت ہے. یہ انگلی میں یہ کرامت کیسے آئی؟ یہ انگلی میں کرامت کیسے آئی؟ یہ ایسی نہیں آئی. یہ اہل عرفان جو ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. اب اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندے شیخ عبد القادر جیلانی کو طاقت عطا فرمائی، غوث الاعظم نے انگلی عطا فرمائی اور انگلی سے یہ پاور آ گیا. اس واقعے سے ایک بہت بڑے معمے کا حل نکلتا ہے، ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھتا ہے. جب ہم میدان کربلا کی بات کرتے ہیں تو جب میدان کربلا کی بات کرتے ہیں تو بات ہمارے ذہن میں جب آتی ہے تو ہمارا دل جو ہے دھڑکنے لگتا ہے اور ذہن پر ایک بوجھ طاری ہوتا ہے، غم افسردگی کا عالم ہوتا ہے کہ 3 دن کے پیاسے امام علی مقام، پانی بند ہے، کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہے. اور حال کیا ہے کہ جوان لاشیں کو اٹھا رہے ہیں. ایک زندہ کو اٹھانا اور ایک ناش کو اٹھانا، یہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. غم بھی ہے، افسردگی بھی ہے، لیکن حال کیا ہے؟ 3 دن سے کھانا پانی نہیں ہے. میدان کربلا میں میرے امام علی مقام آ رہے ہیں، حضرت علی اکبر کو کبھی اٹھا رہے ہیں، کبھی امام قاسم کو اٹھا رہے ہیں، کبھی دہیہ قلبی کو اٹھا رہے ہیں، کبھی حضرت عباس کو اٹھا رہے ہیں، لیکن نہ تھکان کی شکایت کر رہے ہیں، نہ بھوک کی شکایت کر رہے ہیں، نہ پیاس کی شکایت کر رہے ہیں. یہ آخرتی طاقت امام علی مقام کو آئی کہاں سے؟ تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان حال سے یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں نے شاور محلی کے منہ میں اپنی 2 انگلی ڈالی. اس 2 انگلی کا حال یہ ہوا، اس 2 انگلی کی وجہ سے شاور محلی کو نہ تھکان آ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے. تو جس حسین کے منہ میں انگلی نہیں بلکہ خود نبی نے اپنی زبان دے دی ہو تو بتاؤ اس حسین کو تھکان کیسے آ سکتی ہے؟ حسین کو بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ پیاس کیسے لگ سکتی ہے؟ جب ولی کی انگلی کا یہ عالم ہے تو نبی کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ اہل عرفان ہوتے ہیں، اتنے مقام و مراحل سے گزرتے ہیں تب جا کے یہ مرتبہ ملتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ غوث الاعظم کے ذکر و اذکار کریں، نیاز کریں، لنگر کریں، لیکن غوث الاعظم کی زندگی کا کوئی گوشہ کہ کچھ اثرات، حل کے اثرات بھی ہماری زندگی میں پایا جانا چاہیے. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ ایسے دریا دل تھے کہ ندی کے کنارے گئے، دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور سارے لوگ کشتی پر بیٹھ کر چلے گئے، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں نے معذرت کی، بھائی پیسہ نہیں ہے، پار کرا دو، کبھی دے دوں گا. وہ نہیں مانا، مجھے نہیں لے گیا، میں اس پار ہوں. اتفاق ہے کہ غوث الاعظم کے پاس بھی کوئی رقم نہیں. آپ نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اے اللہ میری اور اس شخص کی مدد فرما. اتنے میں ایک شخص آیا اور آپ کو درہم کی ایک تھیلی دے دیا. جانتے اس تھیلی کو آپ نے کھولا بھی نہیں، اس شخص کو دیا، کہا کہ جا کر اس ناؤ والے کو، کشتی چلانے والے کو پوری تھیلی دے دو اور دینے کے بعد کہو آج کے بعد کسی غریب کو منع مت کرنا، اسی میں سے نکالتے جانا، اپنا کرایہ لیتے جانا. یہ دریا دلی ہے. تو اتنا نہیں، کچھ تو ہونا چاہیے. صبر میدان کربلا اتنا نہیں ہے، کچھ تو ہونا چاہیے. شکر اتنا نہیں کر سکتے، کچھ تو ہونا چاہیے. لیکن صرف
نیاز و لنگر بہت ضروری چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن یہی صرف کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ زندگی میں ہمارے کچھ عنصر پایا جانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کو دیکھ کر کوئی کہے کہ بھائی یہ غوث پاک والے ہیں، یہ غریب نواز والے ہیں، یہ اولیاء کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ کے متقین اور پرہیزگار بندوں کے ماننے والے ہیں۔ کچھ بھی ہمارے اندر ان کے دستور زندگی، آئینہ زندگی، ان کا قرینہ زندگی کا کچھ عنصر ہماری زندگی میں پایا جانا چاہیے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اولیاء اللہ کے ماننے والے نماز کی پابندی کریں۔ ہم بڑے ہی ذوق و شوق سے واقعہ بیان کرتے ہیں اور اہل محفل نعرہ بھی لگاتے ہیں، جب یہ بات آتی ہے ہر کی زبان پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں آتی ہیں، اور بات بھی صدائیں لگانے والی ہیں کہ غوث الاعظم کا مقام و مرتبہ یہ کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن بتائیے کیا جس غوث پاک کے ہم ماننے والے ہیں جنہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تو ہم غلام تو کم سے کم الگ الگ وضو سے الگ الگ نماز تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لیں اور کم از کم فجر کے وضو سے فجر ہی پڑھ لیں، اتنا تو ضرور ہونا چاہیے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر واقعہ پہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور نعرے تکبیر لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو غوث الاعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔